من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ناظر اللہ کے آج کے سیشن میں گزشتہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور لاسٹ سیشن میں ہماری گفتگو تھی کلمہ نمبر 150، حکمت 150، جو تفصیلی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ اور جناب امیر علیہ السلام سے ایک شخص سوال کرتا ہے کہ مولانا مجھے موعظہ فرمائیے، تو امیر المومنین نے اپنے مخصوص انداز سے موعظہ کی کوئی 30 سے زیادہ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، جس سے متعلق علامہ سید الرضی کا یہ قول نقل کیا تھا کہ وہ اس فرمان کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر نہج اللہ کی جگہ پہ فقط ایک ہی یہ فرمان اور ایک ہی موعظہ ہوتا تو وعظ و نصیحت کے لیے یہ کافی تھا۔ اب اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ نہج اللہ کا گویا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے اس فرمان میں، اور سید رضی کی اس بات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو موعظہ کا خلاصہ۔ اب ایک ایک جملہ جناب امیر علیہ السلام کا گویا ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ بس یہاں یہ عرض کریں گے کہ حقیقت میں انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتا ہے تو اس کو زندگی میں کچھ اصول معین کرنے چاہیے۔ ہم جو سنتے ہیں اس وقت اور چند لحظوں کے لیے کسی چیز کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کو بھلا دیتے ہیں۔ میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جیسے بزرگان یہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اگر کوئی ورد معین کرنا ہو تو اس ورد کو ایسے بنائیے جیسے آپ کی زندگی اسی کے مطابق چلے۔ اسی طریقے پہ موعظہ میں بھی وہی ہے کہ ہمیں کچھ اصول لے لینے چاہیے۔ مثلا جناب امیر علیہ السلام نے جن چیزوں پہ زور دیا ہے، مثلا امام فرماتے ہیں کہ بہترین کام یہ ہے کہ الامر بین الامرین، آپ حد اعتدال رکھیں، نہ کسی میں افراط ہو نہ کسی چیز میں تفریط ہو، تو اس کو مثلا اپنا لیا جائے تو بہت ساری چیزیں زندگی کی سنور سکتی ہیں۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کے ان مواعظ میں سے کچھ مواعظ گزشتہ سیشن میں عرض کیے تھے، اور جو احباب نئے ہمارے سیشن میں شامل ہوئے ہیں ان کے لیے فقط میں پہلا فرمان یہ نقل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ واضح رہے کہ ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں۔ تو امام علیہ السلام لرجل سألہ ان یعظہ، ایک شخص نے آپ علیہ السلام سے موعظہ کی درخواست کی تو آپ نے یہ فرمایا، پہلا جملہ امام کا یہ ہے کہ لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر العمل، ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے آپ کو کہ جو عمل کے بغیر آخرت کی اچھائی کے امیدوار ہیں۔ اب یہاں جہاں ہم پہنچے ہیں، امام علیہ السلام کا یہ فرمان آج ہم شروع کر رہے ہیں، تغلبہ نفسہ علی ما یظن ولا یغلبها علی ما یستیقن، ان افراد میں سے نہ بنو جو افراد دنیا کی خیالی باتوں کے پیچھے تو دوڑتے ہیں لیکن آخرت کی یقینی باتوں کو بھلا دیتے ہیں۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے۔ پہلے تو یہ مد نظر رہے کہ یہ سارے جملے اس پہ عطف ہیں، یعنی امام نے فرمایا ولا تکن، ان میں سے نہ بنو۔ اب کن کن میں سے نہ بنو، گویا امام ایک گندگی سے، ایک کمزوری سے، ایک گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں، نہ بنو ان میں سے۔ اب یہ قرآن مجید کا ایک مخصوص طریقہ ہے اور امیر علیہ السلام نے اسی کو آگے بڑھایا ہے۔ میں اس کو اگر یوں کہوں کہ حضرت نوح اپنے گناہگار بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں لا تکن مع الکافرین، کافروں میں سے ولا تکن مع الکافرین، کافروں کے ساتھی نہ بنو۔ اب یہ نہ بنو جو ہے ولا تکن من الممترین، ایک جگہ پہ ارشاد پروردگار ہوتا ہے
کہ ہر وقت شک کرنے والوں میں سے نہ بنو۔ اب یہاں وہی انداز جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ بنو ان میں سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں ایک امر بالمعروف ہے اور ایک نہی عن المنکر ہے۔ امر بالمعروف یعنی کسی چیز کا حکم ہوتا ہے، نہی یعنی کسی چیز سے روکا جاتا ہے۔ اگر آپ کو موعظہ اور نصیحت کی بات میں دیکھیں تو نہی عن المنکر کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے کہ کوئی شخص ممکن ہے کسی غلطی میں گرفتار ہو تو اس کو نکالا جا رہا ہے، اور کوئی اس طرف جا رہا ہو تو اس کو روکا جا رہا ہے۔ اب یہاں میں یہ گزارش کروں گا اپنے آپ سے اور پھر عزیزان سے کہ کہیں ہم اپنا امتحان کر لیں۔ یہ جو امام فرماتے ہیں ان میں سے نہ بنو، اب ان میں سے نہ بنو امام فرما رہے ہیں، تو کیا ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ اب اسی فرمان کو جو آج ہم نقل کر رہے ہیں، پہلا جملہ امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے نہ بنو کہ جو دنیا کی مظنون چیزوں، یعنی امید ہے، گمان ہے، میں اگر اس راستے پہ جاؤں تو شاید مجھے مثلا 100 پاؤنڈ مل جائے، اب اس طرف آدمی چل پڑتا ہے اس لیے کہ شاید امید ہے اس میں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے آپ نماز پڑھو تو آپ کو جنت میں جگہ ملے گی۔ اب ایک طرف ہمیں امید سی ہے شاید، تو اس طرف تو ہم چل پڑتے ہیں۔ ایک طرف اللہ جیسی ذات گرامی جو ہمارے محسن ہے، ہمارے خالق ہے، ہمارا رب ہے، وہ ایک چیز کا یقین دلا رہا ہے کہ آپ اگر نماز پڑھو گے تو میں آپ کی اچھی آخرت کا ضامن ہوں۔ اب ہم آیا اپنے گمان کو اور اس جھوٹی امید کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، یا اللہ کے فرمان کو اور اس کے بتلائے ہوئے اس یقین پر اعتماد کرتے ہیں؟ امام یہی فرماتے ہیں ان میں سے نہ بنو کہ دنیاوی طور پر تو اپنے نفس کو سکون دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے امیدوں کو لے کے وہ چل پڑتے ہیں، لیکن ہم اگر رب کی طرف دیکھیں، اب اس کا امتحان ہم خود اپنی ذات میں کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رب کے یقین پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے یا اپنی امید پہ ہمیں زیادہ اعتماد ہے؟ یہ ظن اور یہ گمان، تو یہ ہم اپنا امتحان کر سکتے ہیں ہم کس حد تک جا رہے ہیں اس میں۔ دوسرا امام فرماتے ہیں یخاف علی غیرہ بادنی من ذنبہ ویرجو لنفسہ باکثر من عملہ۔ ان افراد میں سے نہ بنو کہ جو دوسروں کے لیے ان کے گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں اور اپنے لیے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے ہیں۔ ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ فکر دوسروں کی ہوتی ہے کہ وہ جہنم نہیں چلا جائے۔ بالخصوص ہماری فیلڈ میں موعظہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم دوسروں کے تو خیال رکھتے ہیں، اس کو ہم ہدایت کریں، اس کے ہم بہتری کے لیے، لیکن خود کو بھول جاتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اور اکثر ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ایک غلطی کر رہے ہیں، بڑی غلطی کر رہے ہیں، لیکن اگر دوسرا جو ہے وہ چھوٹی سی غلطی کرے تو ہم اس کی چھوٹی سی غلطی کو بڑی سمجھتے ہیں، اور اپنے بڑی غلطی کو ہم بعض اوقات تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ غلطی ہی نہیں سمجھتے۔ مثلا غیبت جیسا، یہ زبان ہی کو آپ لیجئے، ابھی غیبت جیسا گناہ جس کے بارے میں پروردگار نے عجب قسم کی تشبیہ دی ہے اور سخت جملے استعمال کیے ہیں کہ کیا آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اب یہ مردہ بھائی کا گوشت جو ہے وہ یہ یعنی اس چیز کی شدت کو بتلایا ہے پروردگار نے۔ اب ایک دفعہ جو ہے وہ تھوڑا سا اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا لفظ کر دے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری توہین ہے، اب ہم کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں؟ ہمارے بارے میں اگر کوئی تھوڑی سی توہین آمیز لفظ استعمال کرے تو ہم اس سے ناراضگی اور اس سے خفا ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو تو اس میں ہم یہ اس کا اپنا کام ہے کہ کوئی غیبت کر رہا ہے، یہ اس کا اپنا کام ہے۔ تو یہاں جناب انبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان افراد میں سے نہ بنو یخاف علی غیرہ بادنی من ذنبہ، کہ دوسرا تھوڑا سا گناہ کرتا ہے تو یہ تو کہتے ہیں یہ کتنا غلط کر رہا ہے، اس کے لیے کتنا خطرہ ہے، لیکن خود اس سے بڑھ کے اعمال انجام دیتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے۔
اور پھر اسی کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے الگ بھی. وَيَرْجُ لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ، اپنے اعمال سے زیادہ جزا کی توقع رکھتا ہے. اب یہاں اعمال کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ہم اکثر آج کل جس چیز میں مبتلا ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بعض مستحبات کو بلکہ بعض رسومات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور واجبات ہمارے ہاں اتنے مہم نہیں ہیں. یہ بڑا ایک دقیق پوائنٹ ہے. آج کل اکثر ہمیں رسومات میں یا مستحبات میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہاں مشغول رکھا جاتا ہے، بہرحال ایسی چیزوں کی وجہ سے ہمیں واجبات سے دور رکھا جاتا ہے اور پھر ہم پتہ نہیں کیسی چیزیں جو ہیں وہ اسلام اپنا ایک بنا بیٹھتے ہیں. آج کل جو ہے اس میں کہ ہر کسی کا اپنا اپنا اسلام ہے، جیسے ہر کسی کی اپنی اپنی رائے ہے. تو اس حوالے سے اپنے تھوڑے سے عمل سے بہت ساری توقعات نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ جیسے قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں اور حدیث میں بھی مسلسل یہ چیز ہے کہ بعض اوقات ہمارا کوئی چھوٹا سا عمل ہمارے بڑے بڑے اعمال کو جلا کے رکھ دیتا ہے. لہذا متوجہ رہنا چاہیے، اپنے چھوٹے اعمال کو بڑا نہیں سمجھنا چاہیے. نبی امین علیہ السلام کے ظاہراً یہ الفاظ ہیں، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار یہ جو قبول ہو جائے عمل وہ چھوٹا سا ہو تو وہ پھر بھی عظیم ہے، لیکن اگر بڑا سا عمل ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز ہو، مثلا ریا. اب ہم ریا کو کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ریا کو جو ہے وہ شرک کے برابر قرار دیا ہے. حدیث میں جو ہے وہ ریا شرک کے برابر ہے. ہماری نگاہ میں کیا ہے کہ یہ ریا چھوٹی سی چیز ہے، کوئی اس میں ہم اکثر چیزیں ایسی دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں. تو چھوٹے سے عمل سے زیادہ توقع نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ خطرہ محسوس رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا بڑا عمل بھی جس کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اس کو ہم بڑا سمجھیں تو کہیں اس بڑائی کی وجہ سے وہ ضائع نہ ہو جائے. وَيَرْجُ لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ. اگلا جملہ جو ہے وہ امام فرماتے ہیں استغنا باترا وفوتنا. اگر مالدار ہو جائے، اس کو چند تکے مل جائیں تو اکڑنے لگتا ہے اور فتنہ و گمراہی میں پڑ جاتا ہے. وَإِنِ افْتَقَرَ كَانَتَ وَوَهَنَ. اور اگر پیسہ کم ہو جائے، فقیر ہو جائے تو نا امید ہو جاتا ہے اور سستی کرنے لگتا ہے، یعنی گھبرانے لگتا ہے کہ اب میرے پاس تو کچھ میرا ہے ہی نہیں. اِنِ اسْتَغْنَ بَطِرَ وَفُوتِنَ. یہ لفظ ذرا غور فرمائیے کہ جب مالدار ہو جاتا ہے تو اکڑنے لگتا ہے، اترانے لگتا ہے اور فتنہ و گمراہی میں پڑ جاتا ہے. یہ چیز یعنی دنیا داری ہمیں خدا کو بھی بھلا دیتی ہے. جب ہمارے پاس کچھ آ جائے تو ہم اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پھر ہم سمجھتے ہیں، جیسے قرآن مجید نے قارون کے متعلق کہا کہ یہ تو میرے اپنی چالاکی ہے، یہ میرا اپنا ہنر ہے. میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ مالدار قرآن مجید میں دو عظیم مال کے مالک قرآن نے نقل کیے ہیں. ذہن میں کہ دو کون سے مالدار جن کا قرآن نے نقل کیا ہے، ایک نیک مالدار اور ایک بدکار مالدار. نیک مالدار جو سب سے زیادہ مال اللہ نے دیا ہے کائنات میں اور ذکر کیا ہے اس کا، وہ ہیں حضرت سلیمان. قرآن مجید کے حوالے سے جو کہ جناب سلیمان کے کتنے خزانے تھے، یہ نیک شخصیت. اور جو برے شخص کو مال دیا ہے وہ ہے قارون. قارون کا خزانہ جو ہے وہ مشہور ہے. لفظ ایک جیسے ہیں. قارون نے کہا تھا کہ یہ میرے اپنے ہنر کی وجہ سے ہے، اور حضرت سلیمان نے کہا تھا ھذا من فضل ربی. اب یہ اگر ذہن میں رہے تو یہ مال پھر انسان کو متکبر نہیں بناتا، فتنوں میں مبتلا نہیں کرتا. اب حضرت سلیمان کا وہ مال اور اپنی زندگی بسر اوقات کس پہ ہیں؟ پتوں کی ٹوکریاں بنا کے فروخت کرتے ہیں. اور قارون جو ہیں وہ اس کے کتنے بڑے بڑے قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک طاقتور آدمی اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتا تھا. اتنا
اس کے خزانے کی چابیاں. اب یہ جملہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے ہنر کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہے، اور اس نے اس میں برکت عطا فرمائی ہے. اور پھر اس کا اظہار اس سفر میں ایک عجیب سا جو ہے وہ واقعہ ہوا، ابھی بھی ذہن میں سے وہ نہیں نکلتا، اور پھر ابھی بھی اپنے آپ کو بھی ہم وہ یعنی ایک خطا کار محسوس کرتے ہیں. اور ایک دوست مرحوم تھے، ان کے بیٹے کی شادی تھی اس سفر میں، تو کافی وہ زمیندار بھی اور بہرحال مالدار، تو فوت ہو گئے 2-3 سال پہلے. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو ان کے بیٹے کی شادی تھی. ظاہر ہم ایک اس اعتبار سے تعلق داری کے اعتبار سے گئے، تو بڑے لمبے چوڑے جو ہیں وہ جو سسٹم ہوتا ہے انہوں نے اپنا خوب مال دولت جو ہے وہ وہاں دکھایا. اور آپ یہ کہیے کہ ہمارے اس امام بارگاہ کے کوئی 4 گنا برابر جو ہے انہوں نے وہ ٹینٹ سروس اور یہ اور صوفے اور یہ. میں جب گیا تو جیسے ابھی یہاں میں ہوں، یہ دروازہ ہے، تو 10-12-15 فٹ پہ ایک چھوٹا سا لڑکا جو ہے وہ مسکین سا کھڑا ہے. اب یعنی اس کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس ٹینٹ کے اندر چلا جائے، اس لیے کہ کوئی غریب اور مسکین تھا. مجھے وہاں جناب امیر المومنین کا جملہ، یہ جو خط نمبر 45 میں جناب امیر علیہ السلام نے جناب عثمان ابن حنیف کو فرمایا تھا، سخت ترین خطبہ، اور اس میں خطوط میں سے ایک خط ہے، عثمان کم از کم اپنے امام کا خیال تو کیا ہوتا. آپ امام کو بھلا بیٹھے اور وہاں گئے جہاں رنگ برنگے کھانے چل رہے تھے، بڑے بڑے پیالے آگے بڑھائے جا رہے تھے. اب وہاں میں پہنچا تو جو کہ ظاہر ہے کسی کی دعوت تھی، میں نے وہاں اس بچے کے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ ملایا، پیار کیا. تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو میزبان ہمارے تھے وہ ان کو کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ مولانا کیا کر رہے ہیں. ابھی میں جو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آگے ہماری بھی ہمت نہیں ہوئی کہ ہم اس بچے کو ساتھ لے جاتے، لیکن یہ ہے کہ محسوس کیا ہے، اس لیے کہ بہرحال بات ہوئی خط 45 والی تھی. اب اسی پہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمیں بھی امام کہیں آپ کہاں گئے تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوست کا بیٹا اور اس کو آپ نے نہیں ٹھکرایا، ایک غریب یا ایک مسکین بچہ جو وہ. اور میں نے دیکھا کہ وہ بچہ بھی اس انداز سے کہ جیسے وہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ غریب پھر ہمارے یہاں ایک محاورت کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ رونے کے عادی ہوتے ہیں. عزیزاً یہ ہے کہ جب مالدار بندہ ہو جائے تو ایسی چیزوں کو وہ بھول جاتا ہے، یہ تکبر کی ایک نشانی ہوتی ہے، اور ہم بھی پھر مالداروں کے ساتھ مالدار بن جاتے ہیں. لیکن یہ کردار علوی کیا ہے اور کردار معصومین کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ جناب پیغمبر اکرم کا خود پیغمبر اکرم جو ہیں وہ کہیں غریبوں مسکینوں کو دیکھتے تھے تو وہاں بیٹھ جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. لیکن بہرحال اس سفر میں بہت سارے ایسے تجربات جو ہیں وہ ہم نے دیکھے ہیں کہ غریبوں کے ساتھ اور مسلمان جو کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مال جب آ جائے تو انسان متکبر اور فتنے میں نہ پڑے. تو بہرحال یہ ایسے ہوتے ہیں بعض موارد جہاں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے. ان استغنا باترا وفوتنا، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان میں سے نہ بنو کہ جو مالدار ہوتے ہیں تو کرنے لگتے ہیں اور فتنہ و گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو پھر نا امید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتے ہیں. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے، اور شاید بعض اوقات ہم جیسے افراد بھی اگر مشکل ہو اور فقر جیسے ہو تو گھبرا جاتے ہیں. اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، معاذ اللہ اللہ کی عدالت پہ بھی حرف لاتے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ فقیر ہو تو وہ مایوس اور سست نہ ہو، اور اگر وہ مالدار ہو تو متکبر نہ بنو. ان استغنا باترا فوتنا و ان افتقر کانت و وہنا یکسر اذا عمل و یبالغ اذا سعل. جب کچھ عمل کرتا ہے تو اس میں سستی کرتا ہے، جب رب سے مانگنے لگتا ہے تو اصرار اس کا حد سے بڑھ جاتا ہے.
یہ رب سے مانگنے کے لیے بھی ہے اور خود افراد سے بھی مانگنے کی طرف. لیکن پہلا جملہ بڑا واضح ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہم سستی کرتے ہیں. عمل کا وقت، عمل کی اہمیت مد نظر رکھنی چاہیے، اس میں سستی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ انسان کے پاس کچھ نہیں ہو تو پھر مانگنے میں، سوال کرنے میں بھی حد رکھنی چاہیے. اب اگر یہ اللہ کی طرف ہے کہ جب مانگنے پہ آتے ہیں تو اصرار کرتے ہیں، اللہ سے اصرار تو کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے خود کہا ہے کہ جب آپ پریشان حال ہو تو مجھ سے مانگو. لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جب ان کو دیتا ہوں تو بلا دیتے ہیں مجھے، اور جب روک لیتا ہوں تو پھر گلہ شکوہ کرتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کے الفاظ ہیں مایوس ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم اپنا عقیدہ اتنا مضبوط کر لیں، دے تو بھی اسی کا، لے لے تو بھی اسی کا، سکون کا ذریعہ جو ہے وہ یہی ہے جس کو جناب سید الشہداء نے کربلا میں ایک جو درس دیا ہے وہ ہے رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ. اب رضاً لقضائہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس وقت یہ موت کے لیے ہے اور جب کوئی مر جائے تو اس کے لیے یہ رضاً بقضائہ، ہم اس کے فیصلوں پہ راضی ہیں، ہم اس کے امر کے مطیع ہیں. اب اس نے فیصلہ کیا ہے کہ مجھے مال دے دے اور اس طریقے پہ آزمائے، اس لیے کہ قرآن مجید میں دو چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے، یعنی آزمائش کا ذریعہ کیا ہے. آزمائش کا ذریعہ قرآن مجید، ویسے تو وہ جو آیت ہے مشہور سورہ بقرہ کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، 5 چیزوں کے ذریعے اللہ آزماتا ہے. لیکن لفظ فتنہ استعمال کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہیں. یعنی فتنہ سے کیا مراد ہوگا کہ انسان کو یہ خدا بھلا دیتے ہیں، مال بھی بھلا دیتا ہے اور اولاد بھی بھلا دیتی ہے. دونوں اعتبار سے مال دے کے کبھی اللہ آزماتا ہے تو انسان مال لے کے خدا کو بھلا دیتا ہے. اولاد دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا اللہ ہے. لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے تو بعض اوقات پھر ہم اولاد پہ غرور کرنے لگتے ہیں اور خدا کو بھلا دیتے ہیں. اب اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اولاد اور مال ہمارے لیے امتحان تو نہیں ہے، تو اس امتحان کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. تو یہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف ذریعوں سے آزماتا ہے. اب اس کی آزمائش پہ آدمی کو راضی رہنا چاہیے، لے تو بھی دے تو بھی. تو آج یہ کر رہا تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں رضاً بقضائہ، تو یہ فقط موت کے لیے نہیں ہے کہ رضاً بقضائہ ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں. وہ ہمیں مرض دیتا ہے تو ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں، وہ ہمیں مال دیتا ہے تو ہم اس کے فیصلے پہ راضی ہیں، وہ ہم سے مال لے لیتا ہے تو اس کے فیصلے پہ راضی ہیں. جیسے بھی حضرت سلیمان کا تذکرہ ہوا، کوئی مال دیتا ہے تو حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی. اور اگر سارا کچھ لے لیتا ہے تو پھر صبر ایوب جو ہے وہ اس کے سامنے نظر آتا ہے. حضرت ایوب جب ایک چیز لے لی جاتی ہے تو بھی پروردگار تیری دی ہوئی تھی، اولاد بھی لے لی پروردگار تیری دی ہوئی تھی، مال تھا تو پروردگار تیرا دیا ہوا تھا، صحت تھی تو پروردگار تیری دی ہوئی صحت تھی. تو اب وہ اللہ تیرے فیصلے پہ ہم مطمئن ہیں، ہم راضی ہیں. جب یہ مرحلہ آ جائے کہ ہم رضاً بقضائہ، تو دنیا میں سکون ہی سکون آ جاتا ہے اور پھر انسان مطمئن ہی مطمئن ہوتا ہے. اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ولادت کے ایام ہیں. میں کہیں عرض کر رہا تھا کہ شجاعت علوی کی وارث ہیں بی بی. اب یہ شجاعت کہاں سے ہوتی ہے؟ جناب امیر علیہ السلام نے یہ واضح فرمایا کہ شجاعت تب ہوتی ہے جب سارا کچھ آپ اللہ کے حوالے کر دو اور یہی سمجھو اللہ کا ہے. جناب امام نے اپنے بیٹے کو جو شجاعت سکھائی جناب محمد حنفیہ کو، تو وہاں وہ جملہ ہے اعر اللہ جمجمتک، اپنی کھوپڑی کو اللہ کے حوالے کر دے. جب یہ آپ کی نہیں رہے گی، اللہ کی رہے گی، تو پھر اب اللہ جانے اور کھوپڑی جانے.
پھر انسان بہادر ہی بہادر ہوتا ہے۔ جناب زینب کبریٰ نے بھی یہی جملہ دہرایا ہے کہ سارا کچھ اللہ ہے، جب اللہ ہے تو اللہ سے طاقتور کوئی نہیں، جب اللہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے تو یزید جیسے طاقتور اور وقت کے حاکم کے سامنے بھی جناب زینب کبریٰ نے وہ جرأت دکھائی ہے کہ یہ خود بتلاتی ہے کہ رضاً بقضائہ ہی، ہم اللہ کے فیصلوں کے سامنے سارے تسلیم خم کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے ہیں تو پھر اللہ سب پہ بڑا غالب ہے اور قادر ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کہیں آزمائے تو اس پہ خیال رہنا چاہیے کہ ہم کہیں نا امید نہ ہو جائیں۔ یکسر و اذا عمل، امام فرماتے ہیں ان میں سے نہ بنو، جب عمل کرتے ہیں تو سستی کرتے ہیں اور جب مانگتے ہیں تو پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے پھر امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے نہ بنو ان عرضت له شہوة اسلف المعصیہ وصوف التوبہ، ان افراد میں سے نہ بنو کہ جو خواہش نفسانی ہوتی ہے وہ ان پہ غالب آ جاتی ہے اور گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں، لیکن جب توبہ کی باری آتی ہے تو اس کو پھر دیر اور کل پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اب یہاں دو حصے اس کے اگر کیے جائیں تو پہلا یہ ہے کہ ان میں سے نہ بنو کہ جب خواہش نفسانی ہو تو جلدی کرنی چاہیے، یعنی متوجہ رہنا چاہیے، انسان خواہشات کو ٹالتا رہے اور اگر خواہشات کا تابع ہو جائے کبھی تو پھر توبہ کو بھی اسی طریقے پہ جلدی کرے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم گناہ کی طرف تو جلدی سے بڑھتے ہیں اور جب گناہ کی طرف غضب اور غصے کے لیے جو ہے وہ ایک نسخہ باز سائیکالوجی کے ماہرین بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ ہو تو آپ ایک پکا اپنے ساتھ وعدہ کر لیں کہ مجھے جب کسی کو گالی دینی ہے، مجھے کسی کو تھپڑ مارنا ہے، میں نے کسی کے ساتھ اظہار ناراضگی کرنا ہے تو میں 24 گھنٹے بعد کروں گا۔ اب یہ جو ہے انسان اپنے سے پکا وعدہ کر لے، مجھے کسی کو تھپڑ مارنا ہے تو میں 24 گھنٹے بعد ماروں گا۔ اب جب 24 گھنٹے بعد مارنے کا وعدہ کر لے گا تو ابھی 24 گھنٹے کے اندر اندر کہیں تو اس کو، چونکہ غصہ جو ہے وہ ایک دیوانگی ہے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں غصہ ایک دیوانگی ہے اور اگر اس پہ پکا ہو جائے تو اس کی گویا دیوانگی پکی ہو گئی۔ اس لیے کہ بعض اوقات انسان کو غصہ آتا ہے تو تھوڑی دیر بعد وہ اپنی غلطی محسوس کرتا ہے اور پھر معذرت کرتا ہے، لیکن اگر وہ معذرت کو بھی غلطی سمجھتا ہے تو مقصد یہ ہے کہ اس کی وہ دیوانگی پکتا ہے۔ تو ایک اصول، یعنی بعض سائیکالوجی والے کہتے ہیں کسی سے ناراضگی کرنی ہے تو آپ ناراضگی 24 گھنٹے بعد اظہار کریں۔ اب ان 24 گھنٹے بعد درمیان میں انسان کو کہیں نہ کہیں شعور آ جاتا ہے۔ اسی طریقے پہ ہم اگر کسی گناہ کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر بھی انسان جو ہے وہ یہ چیز میں آج نہیں کروں گا، میں کل کروں گا، پرسوں کر لوں گا، مجھے جھوٹ تو بولنا ہے کسی کے سامنے تو آج نہیں بولتا، میں کل بول لوں گا، یہی اس میں۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی گناہ کی طرف جاتا ہے تو اس کو دیر کرنی چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جاتا ہے، اور اکثر امام فرماتے ہیں ان میں سے نہ بنو کہ گناہ میں جلدی کرتے ہیں، اور اگر گناہ میں جلدی ہو گئی ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ پھر توبہ میں بھی ایسے ہی جلدی کرو۔ ان عرضت له شهوة اسلف المعصیة وصوف التوبہ وان اردته محنة انفرج عن شرائط الملة۔ یہ جملہ عجیب ہے، امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو ملت کے امتیازات سے الگ ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کوئی دکھ تکلیف آتی ہے تو اسلام نے جو مسلمانوں کے لیے کچھ شرائط قرار دیے ہیں، مشکل میں آپ کو کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، لیکن وہ اپنی مصیبت کے وقت ملت کے اور اس قوم کے سارے اصول بھلا دیتا ہے اور وہ ان کو پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ مثلا اسلام کا ایک اصول خود صبر ہے، وہ صبر کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسلام کا ایک اصول مثلا ہے وحدت ہے، اب انسان مشکل میں آتا ہے تو دوسروں کے ساتھ دینے کے بجائے اپنی راستے الگ تلاش کرنا شروع دیتا ہے۔ یہ ملت کے جو اصول ہیں، قوم کے جو اصول ہیں، ان اصولوں کو بھلانا نہیں چاہیے۔ امام فرماتے ہیں کہ مشکل آئے
تو مثلا ایک فرار ہے، جنگ سے فرار جو ہے وہ ایک توہین ہے ملت کی اور قوم کی۔ آگے امام فرماتے ہیں یاسف العبرت ولا یعتبر، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، مختصر سا 3 لفظوں کا جملہ امیر علیہ السلام کا، یاسف العبرت ولا یعتبر، عبرت کے واقعات تو بیان کرتا ہے مگر خود ان سے عبرت حاصل نہیں کرتا۔ اب ہم اس میں قصے کہانیاں تو ہم بڑے سناتے ہیں، لیکن اس پر عمل جو ہے وہ، ایک کتاب دیکھ رہا تھا ابھی ان دنوں میں، کتاب خریدی مولانا طارق جمیل صاحب کی گلدستہ محبت، یعنی اہل بیت کے حوالے سے، نام اس کا ایسے ہی ہے، کیا نام بتلا رہے تھے، گلدستہ مودت اہل بیت یا اس قسم کا، بہرحال ایک کتاب ہے، اس میں کچھ واقعات انہوں نے سادات کے ساتھ مدد کے متعلق لکھے کہ اگر کسی نے سید کو خوش کیا تو پیغمبر اکرم اس کو خواب میں خوشی کے ساتھ ملے، اور اگر کسی نے سید کو ناراض کیا تو پیغمبر اکرم نے کسی نہ کسی طریقے سے اس سے اظہار ناراضگی کیا۔ میں یہ واقعات پڑھ رہا تھا، چند واقعات مولانا طارق جمیل نے اس کتاب میں لکھے ہیں کہ سید کی محبت، یعنی ان کا موضوع ہے اہل بیت، تو اہل بیت سے محبت اور اہل بیت سے تعاون جو ہے وہ پیغمبر اکرم کو کتنا خوش کرتے ہیں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ ہم جیسے افراد جو ہیں وہ کتنا اس کو، سادات کو، بالخصوص غریب سادات کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو کوئی وہ چیز مد نظر ہی نہیں ہوتی کہ یہ اولاد رسول ہے۔ البتہ اولاد رسول نے بھی اپنا وہ مقام چھوڑ دیا ہے، یعنی اس اعتبار سے کچھ کوتاہیاں اگر سادات سے ہوتی ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سادات کی کوتاہیوں کو مد نظر رکھ کے پیغمبر اکرم سے اس تعلق کو بھول جائیں۔ لہذا سادات کرام اگر کہیں کوتاہی ہوتی ہے، اب وہاں بعض احادیث انہوں نے لکھی ہیں کچھ ازواج نبی کے سلسلے میں، وہاں یہ ہے کہ بعض افراد نسبت کی وجہ سے ایک کام کرتے ہیں، مثلا قرآن مجید کی آیت ہے، اے پیغمبر کی بیویاں اگر آپ نیکی کرو گے تو اس کو 2 برابر حساب ہوگا، اور اگر غلطی کرو گے بھی تو بھی دوسری عورتوں کی نسبت آپ کی غلطی جو ہے وہ 2 برابر حساب ہوگی۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کا جیسا مقام ہوتا ہے ایسا ہی اس کا کام ہونا چاہیے۔ اب اگر مقام سے ہٹ کے وہ آدمی کوئی کام کرتا ہے، مثلا ہم بیٹھے ہیں جناب امیر علیہ السلام کے دعوے دار ہیں کہ امیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، جب امیر علیہ السلام کے ماننے والے ہیں تو پھر ہمیں کام بھی ویسے کرنے چاہیے جیسے امیر علیہ السلام کے ماننے والے کرتے ہیں، ورنہ تو وہ فرمان جو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام بھی کچھ مختلف لفظوں سے وہی فرمان کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگ و عار نہ بنو۔ تو بعض اوقات اولاد رسول ہے کہ اگر ہم سید کہتے ہیں تو اس حوالے سے دقت کرنی چاہیے سادات کو بھی، لیکن اگر کسی سید سے کوتاہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے دوسرے افراد کو اس رشتے اور تعلق مصطفیٰ کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے کوشش کیا کیجیے عزیزان، بالخصوص جب ہم دیکھتے ہیں سادات کے حوالے سے اور غربت کے حوالے سے، تو سادات کا خیال خصوصی اعتبار سے رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنا واجبات ادا کرتے ہیں ہمیں سادات، تو بہت سارے مسائل ہم سامنے سادات کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ لازمی ہے، ہمارے اس سفر میں بھی دیکھیں وہ سادات جو اپنی زمینیں، جو ان کی قیمتی زمینیں فروخت ہوئیں، تو بجائے اس کے کہ اپنے گھر بنانے کے لیے انہوں نے غریب سیدوں کے اپنے ان کے دادا کے ٹائم کا مکان، لیکن زمین جو بھی کی ہے تو انہوں نے سادات کے مکان اور مدارس میں دینا جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہی کام آتی ہیں۔ اب اس حوالے سے سادات کا تعلق اور سادات کا وہ سلسلہ جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ بہرحال بات کہاں سے آ رہی تھی کہ یاسف العبرت ولا یعتبر،
ہم مثلا دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں یا بالخصوص لفظی معنی جو ہم مد نظر ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبرت کے واقعات سنتے ہیں اور سناتے ہیں یا بعض اوقات دیکھتے ہیں لیکن ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ اب دنیا جو ہے انسان کے ساتھ کتنی رہتی ہے، اسی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر دنیا پہ زیادہ بھروسہ بھی نہ کیا جائے۔ آگے امام فرماتے ہیں، اسی سے ملتا جلتا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں وَيُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَلَمْ يَتَّعِظْ، وعظ و نصیحت میں زور باندھتے ہیں مگر خود اس سے نصیحت کا اثر نہیں لیتے، دوسروں کو کہتے رہتے ہیں۔ ہم جیسے افراد جو ہیں وہ ایک چیز بچوں سے توقع رکھتے ہیں لیکن جب ہماری اپنی باری آتی ہے تو ہم اس چیز کو انجام نہیں دیتے۔ تو بہرحال بہت سارے ایسی چیزیں واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب بہترین یہ ہے کہ خود عمل کر کے اس کو دکھائیں۔ اگلا جملہ امام فرماتے ہیں کہ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُضِلٌّ وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ۔ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس جملے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ بات کرنے میں تو اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم ہی کم رہتے ہیں۔ فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُضِلٌّ وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ، باتیں تو بڑی بڑی لیکن عمل کی باری جب آتی ہے تو پھر بہت کم۔ جناب امیر علیہ السلام نے ایک خط میں اپنے ساتھ جنگ کرنے والوں کو یہ کہا ہے کہ آپ جب باتیں پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ پہاڑ ہلا دیں گے، لیکن جب کام کرنے کی باری آتی ہے تو آپ عورتوں سے بھی کمزور نظر آتے ہیں۔ تو یہاں بھی امام فرماتے ہیں نہ بنو ان میں سے کہ جو باتیں کرنے میں بڑی بڑی اور پیاری پیاری باتیں کریں لیکن جب عمل کی باری آئے تو وہ اس سے دور ہو جائیں۔ یوناسف فی ما یفنا، ظاہر قول علی ہے، امام فرماتے ہیں کہ ینافس فی ما یفنا و یسامح فی ما یبقا، جو چیزیں فنا ہونے والی ہیں ان کے حصول کے لیے تو کوشش کرتے ہیں اور نفسی کرتے ہیں اور باقی رہنے والی چیزوں میں سہل انگاری سے کام لیتے ہیں۔ یعنی دنیا کی چیزوں میں تو ہم پورا زور لگاتے ہیں جو چیزیں فنا ہو جانی ہیں، لیکن آخرت میں جو ہمارے لیے باقی رہتی ہیں ان میں ہم سستی کرتے ہیں۔ یہ مد نظر رہے جناب امیر علیہ السلام نے، بلکہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ قرآن میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو رب کے پاس ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اب ہم اپنے، ہمارا بڑا بھروسہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم بینک بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ایک پاکستان میں کسی دور میں وہ سوسائٹیاں کھلی تھیں اور بہت لوٹا انہوں نے لوگوں کو، بیچارے غریبوں کے مال جو ہیں وہ جمع کرا کے وہ کیا کرتے تھے کہ آپ مثلا اتنے لاکھ روپیہ جمع کرائیں گے تو آپ کو اتنا جو ہے وہ پرافٹ ملے گا۔ پھر جو بعض افراد کو منیجر بنایا جاتا تھا ان سوسائٹیوں کا، اس منیجر کے لیے شرط یہ ہوتی تھی جناب کہ آپ فرض کیجیے اتنے اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور اتنے پیسے ڈلوائیں گے، سب لوگوں کو لوٹا۔ اب یہ منیجر کے روپ میں جو ہیں وہ لوگوں کو لوٹتے رہے۔ تو ینافس فی ما یفنا، جو فنا ہونے والا ہے اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور جو باقی رہتا ہے یعنی میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک سوسائٹی میں اور ایک بینک میں ہم اپنا پیسہ محفوظ سمجھتے ہیں، کیا خوب ہو کہ اگر ہم اس کے ساتھ سودا کریں جو کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس ہوگا فنا ہو جائے گا، جو میرے پاس ہوگا وہ باقی رہے گا۔ تو ینافس فی ما یفنا و یسامح فی ما یبقا، یری الغنم مغرما والغرم مغنما، وہ نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع خیال کرتا ہے، نفع کو نقصان اور نقصان کو یاد آپ کے یہ فصاحت و بلاغت، غرم اور غنم دو لفظ استعمال کیے امیر علیہ السلام نے، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع۔ نفع کیا ہے؟ نفع یہ ہے کہ یہ چند دن کی زندگی کے لیے کچھ ایسی راہ اپنائی جائے کہ یہ ہمیشہ کی زندگی ہو جائے،
اور اس میں سر فہرست ہے شہادت۔ اور دھوکہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے کہ ہم نے اتنی لمبی زندگی 60 70 80 سال گزاری ہے اور اس کو خرچ کس میں دے دیا ہے؟ خرچ وہ پیٹ کے لیے جو کل اس سے جو خارج ہوگا اس سے بدبو ہی آئے گی۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نفع کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں یا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ اب نفع کیا ہے؟ یعنی کسی چیز کے ذریعے سے اس سے بہتر چیز حاصل کرنا، نفع یہی ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے 1 پاؤنڈ خرچ کیا ہے، اس سے کچھ ایسی چیز ہمیں حاصل ہو جائے جو 1.5 پاؤنڈ کی ہو، تو یہ ہے نفع۔ اور اگر ہم نے 1.5 پاؤنڈ خرچ کیا ہے اور اس سے وہ چیز ہم نے حاصل کیا ہے جس سے 50 پینس جو ہے وہ حاصل ہوں، تو یہ گھاٹا اور یہ نقصان ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہم نے زندگی جیسی قیمتی چیز جو ہے وہ کس میں خرچ کی ہے، اس سے کیا حاصل کیا ہے۔ اس قیمتی زندگی سے بھی کوئی بہتر چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا قرب، اللہ کی خوشنودی، اور اس میں سر فہرست اگر ہم اس دنیا میں سے سارا کچھ خرچ کر کے ایک چیز لے لیتے ہیں تو یہ نفع ہی نفع ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر ہم اللہ کی محبت خرید لیتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا ذریعہ کیا ہے؟ اتباع مصطفیٰ۔ اور اتباع تبھی ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ محبت ہو۔ اب اگر ہمیں اہل بیت سے محبت ہوگی تو اس گھرانے کی اتباع ہوگی، جب اتباع ہوگی تو محبت خدا ہوگی، اور یہی ہمارے لیے قیمتی چیز ہوگی۔ بہرحال یہ موعظہ جاری ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں بھی اسی کو جاری رکھیں گے کہ امام فرماتے ہیں ان افراد میں سے نہ بنو، اور اللہ کرے ہم ان میں سے نہ ہوں جن سے بچنے کے لیے علی ہمیں موعظہ فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔